السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ہدایت ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم محبت کی ایک لازوال داستان کے بارے میں سنیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہم سیدہ زینب رضی تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ تھوڑا جان لیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے 15 سال قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اس شہادت مند خاتون کے بدن مبارک سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، قاسم، عبداللہ، یہ دونوں ہی بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، سیدہ زینب رضی تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی تعالی عنہ ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو اس کے 5 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس دنیا میں آئے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ جس وقت حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی۔ جو ہی اعلان نبوت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت عطا ہوا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ساتھ ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حلقہ باگوش اسلام ہوئی۔ دوستو، میں یہاں بتاتا چلوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی خالہ کے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن جن کا نام حالہ تھا، ان کے بڑے لڑکے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان ہونے سے پہلے ابو العاص ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی تعالی عنہ سے کہا کہ تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن الربیعہ کا رشتہ زینب رضی تعالی عنہ کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب رضی تعالی عنہ کے بیٹے علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور نبوت کا اعلان ہوا۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی رضی تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی عثمان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوفزدہ تھی کہ ان کے شوہر، ان کے ابا جان جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس لیے وہ روتی ہوئی کہتی تھی کہ اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں۔
حضرت ابو العاص بن الربیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو العاص مسلمانوں کے قید میں تھے۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو مسلمانوں نے جنگی قیدی بنایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور حضرت ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن الربیہ کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص میرا داماد نہیں کیا، میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو دے دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کر کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب رضی اللہ عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گے۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالازاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن الربیہ کو پناہ دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص سے فرمانے لگی کہ ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جبکہ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہترین وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔
دوستو عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جام میں ابو العاص کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور کچھ عرصے بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ دوستو اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ نبی